اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً ایک دفعہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فقہائے اسلام نے شریعت کی طرف سے وہ امور جو ہمیں کرنے ہیں یا جن سے رکنا ہے ان کی درجہ بندی کی ہے۔ بالکل، مثلا جب بہت زیادہ سختی تھی کسی کام کے ارتکاب پر اور ترک پر بہت سخت وعیدیں ہیں تو اس کو فرض کا درجہ دیا، اس کے بعد پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ پھر مستحب ہے اور پھر مباح ہے، اور جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ یہ جتنے 5 ادھر اور 6 ادھر اور 5 ادھر 11 تقریباً امور ہیں۔ جب آپ کسی فعل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان 11 میں سے کیا ہے۔ تو اب جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں پوچھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ان 11 میں سے کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے لازم ہوتے ہیں، اس کو عین کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ ایک کوئی بہت ساروں سب کے اوپر لازم کر دیں تو عین کہتے ہیں، اور اگر 1-2 آدمی سب کی طرف سے ادا کر لیں اور سب بری ذمہ ہو جائے تو اس کو کفایہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت عین، سنت کفایہ۔ اس تفصیل کے بعد اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک مستحب یا نفل کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم منت مان لیتے ہیں، اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان نے سن لیے ہوں۔ منت مینس اللہ تعالیٰ سے عبادت کو کوئی وعدہ کرنا، کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اگر بیٹے کو صحت مل جاتی ہے تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور کبھی مطلقاً ہوتا ہے غیر مشروط کہ اگر بس اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اس مہینے کا اعتکاف مجھ پر لازم ہے، یا میں کروں گا یا کروں گی، تو پھر وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ واجب عین کہلاتا ہے، یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آفر کی تھی جو کرنا چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے، تو اس کا مطلب جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدھ دفعہ کے بجائے دوام اور استمرار اختیار فرمایا، اس لیے اس کو سنت موقدہ رکھا، اور اگر کچھ لوگ بھی کر لیں سب بری ذمہ ہو جائیں، اس وجہ سے سنت موقدہ علی الکفایہ ارشاد فرمایا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ میں پہلے تو شہر کی قید تھی کہ شہر میں سے ایک آدمی بھی کر لے سب بری ذمہ ہے، لیکن پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود فتاوی شامی میں فرماتے ہیں چونکہ اب محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے جو زمانہ قدیمہ کے شہروں کے برابر ہو جاتے ہیں، قصبوں کے برابر، تو اس لیے بہتر یہ کہ ہر محلے سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت واجب ہو یا یہ اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ علی الکفایہ، دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے۔ جی ہاں، دونوں میں روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف یا سنت اعتکاف، یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے، جیسے ہماری بعض بہنوں کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے پوچھتی ہیں تو آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اس طرح ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا آخری عشرے میں، وہ 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بیٹھ جائے، 4 دن بیٹھ جائے، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، لیکن اس میں جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ دوبارہ اعتکاف کریں گے، وہ پہلے والے اعتکاف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کلام مزید اس پر کریں۔ کیا بات، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، جو سنت اعتکاف ہے جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ سب سے بنیادی طور پر جو ہے ایک تو اس کو مسجد جامع کے اندر کریں گے، دوسرا جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر کریں گے، تیسرا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حالت روزہ کے اندر نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، وَلَا يَمُسُّ امْرَأَةً، نہ اس کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور کسی بھی کام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ورنہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ سنت الاعتکاف ولا یعود مریضا ولا یشهد جنازہ، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، ولا یمس امرأة ولا یباشرهن، اسی طرح مباشرت نہیں کر سکتے، ولا الا بصوم، حالت روزہ کے اندر، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد جامع کے اندر اعتکاف کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری بنیادی شرائط ہیں کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکتا ہو۔ عاقل بالغ سے مراد یہ ہے کہ اگر مراحق بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد کی خاص طور پہ جب جائے گا تو مسجد کی آج کل صورتحال یہ بن گئی ہے کہ
بچے بہت زیادہ شوق پیدا ہو گئے. بالکل. ہمارے بچپن کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو مالے والے سارے منتازی کر کے ایک بابا جی کو پکڑ کے ان کو رومال پہنا کے ایک کونے پہ بٹھا دیتے تھے. خدا کا واسطہ ہے, جیسے فرمایا کہ سنت کفایہ ہے, آپ نہیں بیٹھے تو پھر کیا بنے گا ہمارا. اب یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں, لیکن اس میں بنیادی شرائط میں سے آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھ سکتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کریں گے, مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ دنیاوی باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے. فرمایا فلا تجالسوہم فلیس للہ حاجۃ, فرمایا ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کی مجلس کو مت اختیار کرنا, فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت. بالکل ہماری بہنیں بھی اعتکاف کریں گی, لیکن اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگرچہ صحابیات سے بعض صحابیات سے اعتکاف کرنا مسجد میں بھی ثابت ہے, لیکن اب فقہا نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے جب حضرت عمر فاروق نے جماعت کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا بالکل منع فرمایا تو اعتکاف تو زیادہ مطلب باعث فتنہ ہو سکتا ہے. اگر عورتیں مسجد میں آ کر 10 دن تک قیام کریں تو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اب عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی, پہلی چیز تو یہ. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کر سکتی ہیں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہو. اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے, گھر کی مسجد. اور اگر پہلے نہیں کیا ہوا ہے تو پھر اعتکاف کے قصد و ارادے سے وہ کر لیں. تو یہ جیسے ایک روم ہے, اس میں ایک حصہ جو ہے وسیع کافی, صرف مصلی نہیں بلکہ تھوڑا سا بڑا حصہ اس کو نماز کے لیے مخصوص کر دیا جائے. یہ ہے ان کی جائے اعتکاف. اور جیسے مسجد کے اندر مسجد کی 4 دیواری کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو سجدے کے لیے مخصوص ہوتی ہے, اسے عموماً مسجد کہتے ہیں. اور جو اسی 4 دیواری میں اور مقاصد کے لیے ہوتی ہے اس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے, جیسے وضو خانہ ہے, استنجا خانہ ہے. عورتوں کے حق میں جو مسجد بیت ہے اور باقی روم ہے, اس میں کہیں میں نے صراحت نہیں دیکھی, فقہا نے صراحت نہیں فرمائی کہ اس کو فنائے مسجد کہا جا سکتا ہے. لیکن عورت اگر ایک ہی چھوٹے سے ایریا کے اندر اپنے آپ کو 10 دن تک مقید رکھے تو یقیناً اس کے لیے شدید حرج ہے. اور خصوصاً وہ بچیاں جو کسی کا بیان سن کے جوش میں آ کر, پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں, دین سے زیادہ رغبت بھی نہیں ہوتی, اگر وہ ایک کونے میں آ کر اور 10 دن تک وہیں ان کو مقید کیا جائے تو یقیناً ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا. تو اس لیے جو پورا روم ہے وہ ان کے لیے فنائے مسجد کی سی حیثیت رکھے گا. اس میں وہ چل پھر سکتی ہیں, اگر کوئی بیڈ ہے اس پہ سو بھی سکتی ہیں. فنائے مسجد میں اگر معتکف چلا جائے تو تحقیق یہی ہے کہ یہ معتکف کے حق میں فنائے مسجد کے ہی حکم میں ہوتی ہے. لہٰذا وہ بہنیں وہاں پر جا سکتی ہیں. اٹیچ بات ہو سب سے بیسٹ ہے, وہ فنائے مسجد ہی کہلائے گا ان کے حق میں, تو اس میں جا سکتی ہیں. لیکن اگر اٹیچ بات نہیں ہے تو پھر جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا تھا کہ مسجد سے معتکف کچھ ضروریات کی بنا پہ جا سکتا ہے ورنہ نہیں, جس میں ایک شرعی ضرورت ہو سکتی ہے, جیسے مؤذن ہے مسجد کے اندر اور اذان کی جگہ باہر ہے تو وہ مینارے پہ جیسے جاتے ہیں تو باہر سے جا سکتا ہے. یا حاجت طبعی ہے کہ یہاں پر واش روم وغیرہ نہیں ہے, یا ہیں تو بہت ہی خراب قسم کے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی, اور قریب کسی گھر کے اندر ہیں تو وہ قریب ترین گھر میں نکل سکتا ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے ہماری بہنیں جو ہیں حاجت طبعی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جیسے معتکف جا سکتا ہے, اگر یہاں انتظام نہیں ہے تو جائے, کوئی لا سکتا ہے تو بیسٹ ہے, لیکن ورنہ وہ جا کر لا سکتا ہے. ایسی ہماری بہنیں جب جائے اعتکاف میں ہوں گی اور کوئی کھانا دینے والا پکانے والا نہیں ہے, بنانے والا نہیں ہے, تو وہ کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہیں. لیکن اپنا کھانا, اپنا افطار, اپنی سحری گھر والوں کے نہیں, اگر اس کے لیے ٹھہریں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جب بنائیں تو جائے اعتکاف میں لا کر کھائیں, اگر وہاں کھانے بیٹھ گئیں تب بھی اعتکاف فاسد ہوگا. اور ہماری بہنیں جو جائے اعتکاف میں ہوں گی تو بس جیسے مرد اعتکاف پورا کرتے ہیں ویسے کریں گی. اس میں بعض گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے, آپ اس میں دینی پروگرام دیکھ سکتے ہیں, آپ فون پہ ضروری بات کر سکتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ ہماری بہن کر سکتی ہیں, لیکن بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی. اگر وہ جائے اعتکاف سے باہر نکلیں گی تو فاسد ہوگا. اچھا, اگر باتھ روم دور ہے تو فقہا نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی غیر ضروری ایکٹیویٹی کے لیے رک گیا, معتکف باہر نکلے, اس کا اعتکاف فاسد ہوگا. لہٰذا وہاں جائیں تو صابن یوز نہ کریں بلا ضرورت, ٹھیک ہے نا, صابن یوز نہ کریں, اور کوئی ایکٹیویٹی پہ مصروف نہ ہوں, جیسے شیمپو لگانا, اگر غسل ہے تو غسل کر لیں, یہ وہ بھی جب مطلب جنابت کا غسل ہو تو وہ جا کے کر سکتی ہیں. لیکن اگر حیض و نفاس سے سٹارٹ ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہوگا. اور ویسے ہی شوقیہ فنائے مسجد کے اندر اگر ہوتا تو وہ جا سکتی تھی, یعنی ٹھنڈک کے لیے, لیکن جب دور ہے باتھ روم تو اس میں نہیں رک سکتی, اور رکیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. تو ان تھوڑے سے امور کا خیال رکھیں. اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں ارشاد فرمایا
کہ وہ رسالہ میں نے لکھا ہے، وہ اگر وہ مل جائے بہنوں کو تو بہت بیسٹ ہے، اعتکاف کے سلسلے میں بہت اچھا رسالہ ہے، تو اس کو وہ پڑھ لیں تو وہ تمام کوئی نہ کوئی رسالہ ان کے پاس اچھے عالم دین کا، ہونا چاہیے، اہل سنت میں سے کسی کا بھی، یا فقہ حنفی سے جو خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں ان کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بہنیں اس کو بار بار پڑھتی رہیں۔ بعض اوقات بہنیں کم علمی کی وجہ سے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات تو اعتکاف ہی فاسد ہو جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، اور ساری محنت رائگاں جاتی ہے، تو اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اچھا تو پھر یہ نہیں پکا سکتی، پھر ایسا متبادل انتظام وہ پہلے ہی کر کے پھر جائے اعتکاف میں جائیں کہ وہ اپنا انتظام خود کر سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری۔ پہلے تو یہی جاننا ہے کہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے تفصیلاً ارشاد فرما دیا، تو اس کے فاسد ہو جاتا ہے جس طرح، تو اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں۔ دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے آغاز کے اندر اعتکاف کی اقسام ذکر فرمائی، ایک تو نفلی اعتکاف ہے جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، باہر نکلتے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے سنت اعتکاف، یا پھر آپ نے کوئی نظر مان کے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ سب سے پہلے تو یہ لازم سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہے، خاص طور پر اعتکاف جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ باہر نکل گئے، لیکن ویسے ہی اگر آپ نے اعتکاف توڑا تو اس پر آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ آپ گنہگار ہیں، آپ نے ایک عبادت کو شروع کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا، ایک نفل نماز ہے، شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو آغاز کر لیا تو اب اس کی تکمیل ہم پر لازم ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ قضا کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کرنا لازم ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی کا روزہ اگر چھوٹ گیا اور اگر تو وہ مریض ہے تو بعد میں صحیح ہو جاتا ہے تو بعد میں رکھے گا، اور اگر مرض دائمی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان ہی کے اندر اگر وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، یا رمضان کے بعد ایک دن کا وہ روزہ رکھے گا اور ایک رات اور ایک دن کا وہ اعتکاف قضا کرے گا۔ لیکن اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایام کے جن کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 5 جو ایام ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور باقی جو ایام تشریق ہے، ان 5 دنوں کے اندر اعتکاف نہ کرے، چونکہ ان کے اندر روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی چیز ہے، قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کو کرو، کوئی قسم کھاتے ہو تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اس کو پھر پورا کرو۔ کوئی بھی چیز تم شروع کرو اس کو اس کے اہتمام کے ساتھ۔ دیکھیں یہ حضرات علماء کرام نے ذکر کیا، مقصود یہی ہے کہ اگر ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کو شریعت کے اصولوں اور ضوابط کے مطابق کیا جائے۔ ہمارے ہاں شوق تو یہ پیدا ہوتا ہے نوجوان بچوں کے اندر ہم یہ کام کریں، لیکن اس کو ہم سیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ شریعت کے اندر تو بالغ کی شرط نہیں ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بالغ بچے بھی مسجد میں جا کے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کچھ مساجد نے یہ کنڈیشن لگائی ہوتی ہے کہ شادی کارڈ جمع کرائیں آپ۔ بہرحال اب تو یہاں تک سلسلہ ہو گیا ہے مسجد جامع کی، جیسے پرانے بزرگوں نے رکھا ہوا تھا کہ مسجد جامع، اب تو یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد ہے آپ وہاں بھی کر لیتے ہیں، یا جس مسجد کے اندر نہیں بھی کوئی اذان مؤذن ہوتے وہاں بھی اعتکاف، لیکن پھر جمعے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن کم از کم مسجد تو ہو۔ اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کیا مسجد جامع اور کیا مسجد حی، اب تو اعتکاف بڑھتا بڑھتا گراؤنڈوں کے اندر چلا گیا، مطلب ایک اس کو جلسہ بنا دیا نا، جلسے کی پوزیشن بڑی معذرت کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت نوجوانوں کا قبلہ مفتی صاحب نے کہ آپ اگر اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کر کے آئیں، بالکل ایسا ہی کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لے کر جانا ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا کے جانا ہے۔ معتکف بچے خاص طور پہ سن رہے ہوں گے، وہ نیت کریں کہ میرے 10 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرنا ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آپ آئیں تو جو ریگولر نمازی سال بھر آتا ہے وہ بھی بیچارہ بھاگ جائے کہ بھائی اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ، عید کے بعد آئیں گے، یہ آ کے مسجد، ہاں ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر اتنا شور شرابہ ڈالے آپ، مسجد کی جگہ اتنی کور کر لیں کہ جو بیچارے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں، بولا یار تم نہیں آتے اعتکاف کرنے کی تو مہربانی ہے، آپ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، نمازیوں کا، آل محلہ کا، ہر چیز کا، تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر جو ہے آپ سرخرو ہو سکیں، اور جب نکلیں تو یہ ہار پہنانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ نیکیوں کے ہار اور نیکیوں کے گجرے لے کر آپ اپنے گھر کے اندر